میں آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا کہ عموماً میں نے لوگوں سے دوستوں سے سنا ہے کہ جناب پہلے زمانے بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اب ویسی رواداری نہیں رہی، ویسی محبتیں نہیں رہیں، ویسے حالات نہیں رہے، ویسے کاروبار نہیں رہا، اب مادہ پرستی کا دور ہے۔ تو یہ گلہ جو شکوہ ہے یہ ہر شخص ایک دوسرے سے کرتا نظر آتا ہے، ہر محفل میں یہ بات کی جاتی ہے، گھروں میں بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اب مادہ پرستی ہے، اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ لیکن میں اگر اس زاویے کو دیکھوں، اس بات سے اگر نتیجہ اخذ کروں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں جوان ہوا تھا، جب میری نوخیزی کی عمر تھی اور مجھ سے بڑے میرے والد، میری والدہ، میرے دادا، میرے تایا، میرے چچا، وہ جوان تھے اور ہم بہت چھوٹے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ میں نے ایک دن اپنے والد سے پوچھا کہ والد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اب حالات ویسے نہیں ہیں، کاروبار ویسا نہیں ہے، محبتیں ویسی نہیں ہیں، تو آپ کے دور میں جب آپ جوان ہوئے تھے تو اس وقت کیا تھا؟ کیا محبتیں تھیں؟ کیا رواداری تھی؟ کیا رسم و رواج کا خیال کیا جاتا تھا؟ کیا امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے، جو خلیج ہے، وہ اس طرح کی تھی؟ یا کیا امیر اور غریب ایک جیسے تھے، محبتیں تھیں، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تھا، زیادتی نہیں کرتا تھا؟ تو وہ مجھے کہنے لگے اور ہنسے، کہنے لگے بیٹا یار یہ جو بات ہے نا، یہ بس ایک مفروضہ ہی ہے۔ جب ہم جوان ہوئے، ہم بچپن میں تھے، بچپن سے لڑکپن میں آئے، پھر جوان ہوئے، تو اس وقت بھی امارت اور غربت کے اندر اتنی خلیج تھی جو آج تم دیکھ رہے ہو۔ اس وقت بھی کاروباری حالات ایک عام آدمی کے لیے مشکل تھے، اور ایک امیر آدمی کے لیے کاروبار جو بڑا وسیع تھا، اس کے لیے بڑے مواقع تھے، اس کے لیے سارے راستے کھلے ہوا کرتا تھے۔ لیکن غریب آدمی کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، ایک متوسط طبقے کے بندے کے لیے مشکل ترین حالات تھے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ جب میں جوان ہوا اور پاکستان بنا، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو بچوں کے کھیلنے والے بنٹے ہوتے ہیں، کنچے جنہیں کہتے ہیں، یہ بھی سیدھے نہیں ہوتے تھے، یہ الٹے اور ٹیڑھے میڑے ہوتے تھے، صحیح نہیں تھے۔ لیکن ان کو صحیح کس نے کیا؟ ایک انڈسٹریلسٹ نے کیا۔ کسی غریب آدمی کی کوئی فیکٹری نہیں تھی، ایک عام آدمی کسی بھی چیز کو ترقی نہیں دے سکتا تھا بغیر سرمایہ کے۔ تو ان لوگوں ہی نے اس ملک کے اندر کاروبار کیا، سرمایہ کاری کی، ترقی کی، جدت پیدا کی، کہ جن کے آباء و اجداد امیر تھے، جن کا باپ دادا جو ہے اس کے پاس بیش بہا پیسہ تھا، وہی پیسہ لے کے وہ انڈسٹری لگائی، انہوں نے کپڑا پیدا کیا، دوائیاں بنائیں، ٹرانسپورٹ کا بزنس کیا، زمینوں کا بزنس کیا، مارکیٹ کا بزنس کیا۔ لیکن ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی اس وقت بھی مجبور تھا، وہ کسی کے رحم و کرم پہ تھا، وہ کسی کی بیساکھیاں استعمال کر کے ہی اپنی روزی روٹی کمایا کرتا تھا۔ تو میں نے وہاں سے اپنے والد کی یہ بات سنی اور ساری زندگی یہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اب حالات ویسے نہیں ہیں، آج کی نسل، اس کو یہ بزرگ، بڑے بوڑھے جو ہمارے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، چچا، تایا، ماما، وہ بتاتے ہیں بیٹا اب حالات ویسے نہیں ہیں، اب مادہ پرستی ہے۔ تو میں چونکہ اپنے والد سے یہ بات پوچھ چکا تھا، آج سے 50 سال، 60 سال، 70 سال پرانی
میں ان سے یہ سٹوری سن چکا تھا کہ بیٹا حالات پہلے بھی ایسے تھے اور ان کے جو میرے والد تھے ان کے حالات بھی ویسے رہے، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہمارے حالات بھی ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے روایات، اقدار اور رہن سہن، طریقہ کار وہ ویسا ہی ہے کہ امیر امیر ہے، غریب غریب ہے۔ میں اکثر یہ دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 4 نسلوں کا تجربہ ہوتا ہے، 4 نسلوں کا۔ وہ کیسے؟ نمبر 1 کہ میں نے اپنے باپ سے اپنے دادا اور پردادا کی زندگیوں کی کہانیاں سنی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی زندگی کے حالات دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اپنے باپ کے، اپنے نانا کے، اپنے دادی کے اور اپنے نانی کے۔ ہم سے اوپر یہی نسل ہے۔ اپنے چچا کے، اپنے تایا کے حالات زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ دوسرا تجربہ ہے ہمارے پاس، انسانوں کے پاس دوسرا تجربہ ہوتا ہے۔ تیسری نسل کا جو تجربہ ہے وہ ہمارا اپنی زندگی کا ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ تجربہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے شعور سے، اپنے 6 سینسز سے جو چیزیں جج کی ہیں، دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، چکھا ہے، محسوس کیا ہے، یہ تجربہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ یہ تیسری نسل کا تجربہ ہمارے پاس ہے۔ اور چوتھی نسل کا تجربہ کیا ہے؟ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جو آج 5، 10، 15، 20 سال کے بچے ہیں، ان کو ہم دیکھ کے، ان سے سن کے، ان کی بات مان کے، ان کے محسوسات اور احساسات کو جج کر کے جو ہم تجربہ حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس چوتھی نسل کا تجربہ ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، میں نے 4 نسلوں کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ تجربہ صرف میرے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہے۔ یقین جانیں کہ 4 نسلوں کے اندر بھی حالات ویسے ہی تھے جو آج ہیں، جو ہمارے دادا پر دادا کے حالات تھے، جو ہمارے باپ اور والدہ اور تایا چچا کے حالات تھے، جو ہمارے حالات ہیں اور جو ہمارے بچوں کے ہیں۔ لیکن اس میں اس کہانی کے اندر ایک ٹوسٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اب حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 40-50 سال پہلے سر درد کی گولی نہیں ہوتی تھی۔ آپ لوگ جو میری ایج کے لوگ ہیں، 50-55 سال کے، 60 سال کے، مجھے بتائیں کہ عموماً ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں کے اندر کیا عورتوں کو سر باندھے ہوئے نہیں دیکھتے تھے؟ وہ ساری زندگی اپنا سر باندھ کے رکھتی تھی۔ وہ کیا تھا کہ ان کو سر کا درد تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ یا بلڈ پریشر ہوگا، یا معدے کی کوئی مسئلہ ہوگا، معدے کا پرابلم ہوگا۔ آج بلڈ پریشر کی گولی بھی موجود ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے، معدے کی گولیوں بھی موجود ہے، معدے کے لیے علاج بھی موجود ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں اپنے گرد، اپنے ماحول میں کسی ماں بہن نے اپنا سر نہیں باندھ کے رکھا ہوتا۔ اس وقت دوائی ہی نہیں تھی۔ جب کسی کو بخار ہو جاتا تھا، جب میں بہت چھوٹا تھا، یہ ارلی 80s کی بات ہے، تو بخار جب ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اس کو چائے پلائیں، اس کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آج تو آپ کالپول دے دیتے ہیں، پیناڈول دے دیتے ہیں، متبادل کوئی بھی دوائی دے دیتے ہیں، اس کو بخار اتر جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تو بخار بھی نہیں اترا کرتا تھا۔ اس وقت اگر کسی کو کان کا درد ہو جائے یا دانت کا درد ہو جائے تو ایک ہفتہ وہ تڑپتا رہتا تھا، لیکن اس کے پاس دوائی نہیں تھی۔ اس وقت آج سے 40-50 سال پہلے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اس کو دیتے ہوتے تھے امر دھارا۔ شاید آپ کو یاد ہو، ایک دوائی تھی امر دھارا، وہ چینی میں ڈال کے دیتے تھے۔
لیکن آج آپ کے پیٹ کے اندر درد ہو تو آپ کو بہترین اینٹی بائیوٹک دے دی جاتی ہے اور 1 سے 2 دن میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ میرے والد مجھے بتاتے ہیں کہ بیٹا میں 4 سال تک اپنی ایک کزن کو یہ کہتا رہا ہوں کہ بیٹا میری بہن مجھے سویٹر سیل کے دے دو، اور وہ کہتی تھی تم اون لے آؤ، اور میں تمہیں وہ سلائیاں ہوتی تھیں اس وقت، سلائیوں سے سویٹر بونی جاتی تھی، میں 4 سال تک اون اس کو لا کے نہیں دے سکا کہ مجھے وہ سویٹر بون کے دے اور میں پہن لوں۔ کپڑے نہیں تھے، خوراک نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، اپنے بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر طاعون کی بیماری، برصغیر کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تو لوگوں نے اپنے گاؤں چھوڑ دیے، وہ گاؤں سے دور بھاگ کے چلے گئے اور جنگلوں میں رہنا شروع ہو گئے۔ وبائی امراض کا علاج نہیں تھا، طاعون کا علاج نہیں تھا، چیچک کا علاج نہیں تھا۔ ابھی آپ نے، اس نسل نے، میں نے، سب نے، ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کا وائرس آیا ہے۔ یہ ایک وبائی مرض تھا، پوری دنیا میں پھیلا، لیکن انسانیت نے اسے کیسا کور کر لیا کہ جہاں پہ یہ اندازہ تھا کہ اس وبائی امراض کے اندر 4 کروڑ انسان لقمہ اجل بن جائیں گے، لیکن انسانوں نے اس پہ اوور کم کیا اور چند ہزار لوگ دنیا کے اندر اپنی جان سے گئے، باقی ساروں نے علاج کروا لیا۔ تو اس وقت جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، یا عموماً ہم اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں کہتے ہیں پہلے حالات اچھے نہیں تھے۔ یقین جانیں دوستو، میرے بھائیوں، پہلے سے اب بہت اچھے حالات ہیں۔ غربت، بے روزگاری اور انسانوں کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے اندر بہت بہتری آئی ہے۔ حالات ویسے نہیں رہے، حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں کہ حالات ویسے نہیں ہیں، واقعی حالات ویسے تو رہتے ہی نہیں ہیں۔ حالات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز تبدیل ہوتی ہے۔ ایک اگر میز ہے، ایک کرسی ہے، ایک گھر ہے، وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک نسل آتی ہے، ایک گھر بناتی ہے، دوسری نسل آتی ہے تو وہ اسے گرا کے نیا گھر بنا دیتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا بہتری ہوئی۔ تو یقین جانیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں جو مجھے سنتے ہیں، انسانوں کے لیے بہت بہتری ہوئی ہے۔ دوائی کے اندر بہت بہتری ہوئی ہے۔ صحت کے اعتبار سے آج آپ پہلے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہو چکے ہیں۔ دوائیاں آج سے 50 سال پہلے نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن آج دوائی آپ کے لیے آپ کو زندگی دیتی ہے۔ اگر انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیں تو پہلے انسانوں کی جو زندگیاں تھیں وہ 40-50 سال تھیں۔ ہمیں یہ عموماً لوگ، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی 100 سال تھی، 200 سال تھی۔ وہ کوئی شادر، کوئی ایک کسی انسان کی اگر اتنی زندگی ہو جاتی، لیکن جو عمومی انسانی زندگی تھی وہ 40-50 سال تھی، اس سے اوپر نہیں تھی، 30 سے 40 سال تھی۔ بلکہ آج پاکستان کے اندر آپ 65 سال تک جی رہے ہیں، 55 سال تک جی رہے ہیں، لیکن عموماً لوگ 55 کو کراس بھی کر جاتے ہیں۔ جاپان کے اندر لوگ 100 سال زندگی جی رہے ہیں، لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ دوائی نہیں تھی، علاج نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، خوراک نہیں تھی۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، کیا آپ وہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے پہلے یا 2 ٹائم کا کھاتے تھے؟ آپ کو بتائیں گے، آپ کے بزرگ بتائیں گے، آپ کے بڑے بتائیں گے آپ کو، کیونکہ پہلے دنیا کے اندر لوگ 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، صبح اور شام کو۔ یہ دن کے کھانے کا تصور موجود ہی نہیں تھا۔ آج آپ 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں۔ مرغی کھانی، وہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ مرغی جب کھائی جاتی ہے، اس وقت کھائی جاتی تھی کہ یا مرغی بیمار ہو یا بندہ بیمار ہو، لیکن آج تو چکن آپ کے ہر کھانے کے اندر موجود ہے۔ آج گندم آپ کے پاس وفر مقدار میں موجود ہے۔ اس سے پہلے تو لوگ باجرہ اور جوار کھایا کرتے تھے۔ کپڑے، جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے تو ہمارے پاس 1-2 جوڑے ہوتے تھے،
اور ہمارے بزرگوں کے پاس تو شاید ایک ہی جوڑا ہوگا. جیسے میں نے اپنے والد کی مثال دی کہ 4 سال تک وہ سویٹر نہیں سی سکے. آج دیکھیں، آج دیوار مہربانی کے اوپر کپڑے ٹنگے رہتے ہیں لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. لباس بہت بڑھ گیا ہے. آپ کی بلڈنگز، رہائش آپ کی بہت اچھی ہو گئی ہے. پہلے لوگوں کے پاس چھت نہیں ہوتا تھا. عموماً ہم سنتے ہیں بزرگوں سے، بڑوں سے، کہ چھت جو ہے وہ جب بارش ہوتی ہے تو ٹپکا کرتا تھا. آج آپ کے چھت نہیں ٹپکتے. آپ کی 4 سٹوریاں، 10 20 سٹوریاں. عموماً لوگ 2 سے 3 سٹوریوں کے اندر رہ رہے ہیں. جیسی مرضی موسمی حالات آ جائیں، بارش آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے ایون، تو ہم محفوظ رہتے ہیں. تو دوستو، جو بات کی جاتی ہے نا کہ پہلے حالات ایسے تھے اب اچھے نہیں ہیں، یہ بالکل، اس پہ کبھی بھی پریشان مت ہوں. یقین جانیں، پہلے حالات برے تھے، آج حالات بہت اچھے ہیں. ہاں، جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حالات ویسے ہی ہیں، وہ کیا ہے کہ انسانوں کے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی، انسانوں کے سوچ کے اندر تبدیلی نہیں آئی، انسانوں کے طریقہ کار کے اندر تبدیلی نہیں آئی. وہ کیسے؟ کہ جو امیر ہے وہ امیر ہے، جو غریب ہے وہ غریب ہے. امیر کی اور ایک جاگیردار کی اور ایک انڈسٹریلسٹ کی اور ایک نواب کی جو سوچ ہے وہ ویسی ہی ہے جو آج سے 100 سال پہلے تھی، 200 سال پہلے تھی، ہزاروں سال ایون پہلے تھی. آپ تاریخ کی سٹڈی کر لیں، فرعون کے دور کے اندر کئی ہزار سال تک فرعون کا دور رہا ہے، اور وہی بادشاہ تھے. اس کا بیٹا بادشاہ بن جاتا تھا، اس سے آگے اس کا پوتا بادشاہ بن جاتا تھا. سعودیہ میں دیکھ لیں، ایک بادشاہ ہے، اس کا بچہ بادشاہ بنے گا، اگلا بادشاہ بنے گا. ہمارے ملک میں دیکھ لیں، جو سیاسی پارٹی اقتدار کے اوپر قابض آتی ہے، اس کے بعد اس کا بچہ ہی الیکشن لڑتا ہے، وہی وزیر بنتا ہے، وہی وزیر اعظم بنتا ہے. تو حالات پہلے اور آج کے جو معاشرتی اور سیاسی حالات ہیں وہ ویسے ہیں، لیکن انسانیت نے بڑی ترقی کی ہے. انسان کے حالات جو ہیں مجموعی وہ بہت بہتر ہوئے ہیں. دوائی کے اندر، صحت کے اندر بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں. صحت کے جو ضروریات تھیں، جو صحت کی سہولیات تھیں، وہ بہت بڑھ گئی ہیں. پہلے تو کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا، وہ 10 منٹ میں مر جاتا ہے، لیکن آج اگر 20 منٹ 25 منٹ کے اندر اس کو اسپتال تک لے جائیں تو وہ بچ جاتا ہے. پہلے کسی کو فالج ہو گیا تو وہ تو معذور ہو جاتا تھا، لیکن آج اگر اس کو 20 سے 25 منٹ کے اندر فالج کی جو دوائیاں وہ دے دیں تو وہ بچ جاتا ہے. لکوا ہو جاتا تھا پہلے کسی کو، اس کا منہ چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا، لیکن اب تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ دوستوں بزرگوں بات یہ ہے، جو حالات انسانوں کے بدلے ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بدلائے ہیں. وہ تو ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن لوگوں کی سوچ کے اندر، معاشرے کی سوچ کے اندر اور انسانوں کی سوچ کے اندر جو تبدیلی نہیں آئی، وہ صرف یہ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ ہوگا اور غریب کا بیٹا ہی غریب ہوگا. یہ تبدیلی نہیں آئی. باقی لباس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، خوراک کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تعلیم کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، رہائش کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. انسان کی جو خوراک پہلے میسر ہی نہیں تھی، آج بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ کھاد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یقین جانیں بزرگوں، دوستوں، اگر آج اپنی خوراک کے اندر سے، زراعت کے اندر سے آپ کھاد کو نکال دیں تو آپ کی جو مجموعی زرعی پروڈکشن ہے وہ 50% تک کم ہو جائے گی. یعنی آپ یہ سوچیں کہ دنیا کے اندر 50% تک، یعنی آدھی جو خوراک ہے وہ کم ہو جائے گی. اگر صرف کھاد نہیں استعمال کریں گے تو کیا لوگ بھوکے نہیں مر جائیں گے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اللہ کرے گا حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ انسانوں کی سوچ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. انسانوں کو، جیسے آج دنیا کے اندر یہ سوچ ہے کہ سب انسان برابر ہے، تو یہ ایک مالدار بندہ، ایک سرمایہ دار بندہ، ایک مل آنر، ایک نواب، وہ بھی یہ سوچے، وہ بھی یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر جو انسان ہے وہ برابر ہے، تو بہتری آ جائے گی.
بہت شکریہ.